السلام علیکم ناظرین، میں ہوں لندن سے اس ٹھنڈے ٹھار موسم کے ساتھ محمد رفیق مغل، گرما گرم چائے کے کپ کے ساتھ، اور آج ہم نظر ڈالیں گے حکومت آزاد کشمیر کی ایک سالہ کارکردگی کے اوپر۔ آج 2023 کا آخری دن ہے اور دسمبر اختتام پذیر ہو کر کے 2024 کو ہم دیکھنے جا رہے ہیں، نیا سورج طلوع ہونے جا رہا ہے۔ لیکن اس ایک سال کے اندر کیا ہوا ہم یہ دیکھیں گے۔ انوار سرکار نے کیا اقدامات کیے، کیا یہ حکومت آزاد کشمیر جو ہے، انوار سرکار جو ہے، یہ آزاد کشمیر کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کام کر سکی یا نہیں کر سکی، یا صرف گفتن شنیدن نشستن اور برخاستن پر ہی یہ معاملہ رہا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کیجیے، اس کو لائک بھی کیجیے تاکہ ہماری ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، 2023 کا جو سال گزرا ہے حکومت آزاد کشمیر کی کارکردگی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ سال بالکل صفر تھا۔ یہ صفر سے بھی ذرا نیچے کی پوزیشن میں گیا، کیونکہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے حکومت آزاد کشمیر جو ہے یہ والی کے بغیر ہے، اس وقت کسی چیف ایگزیکٹو کے بغیر ہے، کوئی بندہ موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ جو شخص حکومت آزاد کشمیر کے اس وقت کرسی اقتدار پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کا جو سلسلہ ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع ہوا، اور اس پورے سال میں ان اللہ مع صابرین کی صورتحال دیکھی جاتی رہی، اور سال کے اختتام پر تو یہ پوزیشن ہے کہ اب انا للہ و انا الیہ راجعون کی طرف ہم اس وقت گامزن ہیں۔ انوار سرکار نے جو ایک سال گزارا، اس سے پہلے جو سال کے شروع میں ہم نے پروگرامات کیے، اسی پردہ سکرین پر، اسی چینل پر آپ نے دیکھا کہ ہم نے عوام کے ساتھ روا رکھے گئے ظلم کی بات کی، استحصال کی بات کی، عوام کے ساتھ جو جبر روا رکھا گیا اس کی بات کی۔ لوگوں کے پاس پیسے میسر نہیں ہیں، لوگوں کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے۔ دور افتادہ علاقوں کے اندر، نیلم کے اندر اگر آپ دیکھیں، نیلم سے لے کے بھمبر تک جو آزاد کشمیر کے دیگر اضلاع ہیں، جو ان کے ایسے ایریا جات ہیں، دور افتادہ ایریا جات ہیں، وہاں پر ڈسپنسریز میں ادویات موجود نہیں ہیں، ہسپتال موجود نہیں ہے۔ اگر کہیں پر ہسپتال موجود ہے تو وہاں ڈاکٹر موجود نہیں ہے، اگر ڈاکٹر وہاں پر موجود نہیں ہے تو صحت کی وہ سہولیات موجود نہیں ہے جو ایک عام شہری کا حق ہوتا ہے۔ یہ بھی سارا ہم آپ کو دکھاتے رہے۔ لیکن جب سے انوار سرکار آئی، یہ سارا سال جو ہے یہ انوار سرکار کے زیر تسلط رہا۔ جو آزاد کشمیر کا جو اقتدار اعلیٰ تھا، یہ چودھری انوار الحق جو اس وقت وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں، ان کے وہ اس کے اوپر کرسی اقتدار پر رہے۔ چودھری طارق فاروق ایک مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما ہیں اور اقتدار میں بھی رہے ہیں۔ انہوں نے یہاں لندن میں جب مجھ سے ایک دفعہ بات کی تو میں نے جب ان سے انوار سرکار کی کارکردگی کی بات کی، انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر انوار الحق کاکڑ کی حکومت ہے اور آزاد کشمیر کے اندر انوار الحق آکڑ کی حکومت ہے۔ اب یہ جملہ زبان زد عام ہوا۔ اب یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جب سے انوار سرکار بنی تھی اس کے بعد سے 2 ماہ تک تو کابینہ ہی نہیں بنی۔ بالکل 2 مہینے آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم تھے یہ اکیلے ڈویک کرتے رہے، کبھی کہاں یہ سارا سلسلہ کرتے رہے۔ اور اس کے بعد جو آگے سلسلہ چلا، جب یہ حکومت آزاد کشمیر نے کابینہ بنائی، کابینہ بنانے کے بعد 6 مہینے تک وزراء کو محکمے نہیں دیے گئے، ان کو پورٹ فولیو ہی نہیں ملے۔ اب ایک بندہ ہے، وہ وزیر ہے حکومت آزاد کشمیر کا، وہ وسائل استعمال کرتا رہا۔ اچھا، ایک اور بات وسائل پہ میں اگر آپ یہاں پر عرض کروں، انوار سرکار کارکردگی کے اعتبار سے اتنی ضعیف حکومت تھی، اتنا ضعف تھا ان کے اندر، اتنی کمزور تھے یہ لوگ کہ جو پہلے وزراء تھے، جب کابینہ ختم ہوئی، نئے وزیر اعظم آئے، باقی سلسلہ ہوا، تو ان وزراء کے پاس جو گاڑیاں تھیں انہوں نے وہ گاڑیاں واپس نہیں کی۔ اس کے اوپر بھی ہم نے پروگرام کیا تھا۔ وہ جو پیٹرول تھے وہ ڈالتے رہے پیٹرول پمپس کے اندر سے، اس کے شواہد ہم نے اس پردہ سکرین پر پیش کیے تھے۔ یہ اتنے کمزور لوگ تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کابینہ بنائی، کابینہ بنانے کے بعد جو ہے 6 مہینے تک وزراء کو محکمے نہیں ملے۔ اب ان 6 مہینوں میں جو لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوئے، جو پریشانیاں بنی، جو لوگ اپنی پریشانیوں کے حوالے سے وہ دفتروں کے چکر کاٹتے رہے، کیونکہ کسی محکمے کا کوئی وزیر نہیں ہوتا تھا۔ جب وزیر نہیں ہوتا تھا تو لوگوں کے جائز جو کام تھے وہ بھی رکے رہے۔ اس کے بعد اگر آپ آگے چلتے ہیں تو آزاد کشمیر میں 31 سال کے بعد ایک بلدیاتی نظام بحال ہوا تھا، جو سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان صاحب نے اس کے اندر انہوں نے رول پلے کیا۔ رول پلے کرنے کے بعد انہوں نے بلدیاتی انتخابات ہوئے، بلدیاتی انتخابات کے بعد بلدیاتی نظام بحال ہوا۔ لیکن انوار سرکار جب برسر اقتدار آئی تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ یہ ان بلدیاتی انتخابات میں منتخب ہوئے کونسلرز کو، ان عوامی نمائندوں کو اختیارات دیتے۔ یہ اختیارات نہیں دیے گئے۔
بالکل وہ اسی طریقے سے ہیں جس طریقے سے ایک عام آدمی وہ گاؤں میں، علاقے میں، شہر میں، کریا میں، بستی میں اس کی شہرت تو ہو گئی کہ جناب کونسلر صاحب ہیں، جناب فلاں صاحب ہیں، جناب میئر بن گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، باقی معاملات ہو گئے، لیکن اختیارات ان کو نہیں دیے گئے۔ آپ کسی کو اقتدار پہ بٹھا دیں، کرسی پہ بٹھا دیں، اس کو بیکار کر کے رکھ دیں، اس کو فنڈز نہ دیں، اس کو اختیارات نہ دیں، تو اس نظام کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے شخصی حکمرانی کا جو راج ہے یہ برقرار رکھا گیا اس پورے سال کے اندر، یعنی کہ 2 ماہ تک آپ نے کابینہ نہیں بنائی، جب 2 ماہ تک کابینہ نہیں بنائی تو 6 ماہ تک ان کو کابینہ بنانے کے بعد 6 ماہ تک ان کو پورٹ فولیو نہیں دیے گئے۔ آپ اس دوران جو ہے وہ ایک شخص جو تھے وہ ان کی چونکہ بازو کی وہ جو آستین ہے وہ اوپر چڑھی ہوئی تھی وہ نیچے نہیں اتری، اور ان کے وہ جو اکڑ تھی وہ بھی نیچے نہیں اتری، اور ان کا سلسلہ آگے نہیں بن سکا۔ ایک شخصی حکمرانی کا دورہ رہا۔ اسی طریقے سے آزاد کشمیر کے اندر یہ جو سال تھا یہ آٹے کی قلت کے حوالے سے، آٹا اور بجلی لوگوں کی بنیادی ضرورت ہے، ایسی ضرورت ہے کہ جو آپ بجلی جلے گی تو آپ کا بچہ تعلیم حاصل کرے گا، آپ اپنا نظام چلائیں گے، آپ روٹی کھائیں گے تو آپ کی آنکھیں کھولیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اس دنیا کے اندر اور اس ریاست جموں کشمیر کے شہری کے طور پر یہاں پر زندہ ہیں۔ اس ریاست کے اندر لوگوں کی دسترس سے آٹا دور رہا، لوگوں کے پاس سے بجلی دور رہی، اشیاء خورد و نوشت کی قیمتیں جو ہے وہ آسمان سے باتیں کرتے رہی۔ اس حوالے سے حکومت آزاد کشمیر کی کارکردگی جو تھی وہ صفر تھی، وہ مایوس کن تھی، وہ مجرمانہ تھی۔ جس طریقے سے پہلے آزاد کشمیر کے عوام کا استحصال ہوتا رہا، ظلم و جبر ہوتا رہا، زیادتی ہوتی رہی، اس سال اس کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہوا، عوامی ظلم میں اضافہ ہوا، استحصال میں اضافہ ہوا، جبر میں اضافہ ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب وزیر اعظم نے ایک اور سلسلہ بھی بڑا کیا کہ انہوں نے انتقامی کارروائیاں دبا کے رکھی۔ انہوں نے جس کی شکل پسند نہیں آئی، اگر کسی آفیسر کی آپ نے اس کو اٹھا کے نہ صرف کھڈے لہن لگایا بلکہ خانہ نمبر 24 کے اندر ٹھوکا۔ عرفان سلیم صاحب جو ایس ایس پی ہیں میرپور آزاد کشمیر کے، میرپور شہر کے، ان کی تبدیلی کی گئی۔ جو تبدیلی ہوئی ہے، جو انتظامی تبادلہ ہوا ہے، جو سلسلہ ہوا ہے، اس پر بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جو صاحب دوسرے آئے ہیں کامران صاحب وہ بھی ڈیلیور کریں گے، وہ اچھے طریقے سے ممکن ہے پہلے کی کارکردگی دیکھ کر اس سے مزید اچھے اقدامات کریں گے، اچھے طریقے سے ڈیلیور کریں گے، ہم فلی طور پر ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن جناب وزیر اعظم آپ باقی جو آزاد کشمیر کے اندر ایک اضلاع کے اندر کارکردگی ہے، جو خصوصاً میرپور کے اندر کارکردگی ہے، جو خصوصاً بمبر کے اندر کارکردگی ہے، اس میں آپ نے صرف اور صرف ایک مخصوص برادری کو جس سے آپ وابستہ ہیں اس کو نوازا، اس کے لوگوں کو نوازا آپ نے۔ یہ کہ بڑا ظلم ہے، یہ ریاست جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ بڑی زیادتی ہے۔ یہ سال جو تھا سال 2023 حکومت آزاد کشمیر کے حوالے سے مایوس کن سال اگر اس کو کہا جائے، کارکردگی کے اعتبار سے مایوس کن کہا جائے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے مایوس کن کہا جائے، عوام کو بنیادی ضروریات دسترس اس پر نہیں تھی، اس سے دور رکھا گیا، عوام کو مہنگائی کا رونا روتے رہے عوام۔ اگر اس حوالے سے اس کارکردگی کو دیکھا جائے تو یہ بالکل بجا ہوگا۔ اس وقت میرپور جو ہے وہ میرپور بھی احتجاج کر رہا ہے، مظفر آباد بھی احتجاج کر رہا ہے، باغ راولہ کوٹ تمام اضلاع جو ہیں وہ اپنے حقوق کے حوالے سے احتجاج کر رہے ہیں۔ سال کا آخر ہے، جناب وزیر اعظم چودھری انوار الحق صاحب آپ کے دورہ میرپور کے اعلانات کو بھی لوگوں نے مسترد کر دیا ہے۔ آپ جتنا بھی آپ لولی پاپ دیں گے یہ مسترد ہو چکا ہے۔ اب سال کا آخر ہے، اگلے سال کی ابتدا ہے، آپ اس طرح کیجئے کہ اپنی مونچھیں صاف کروائیں، مونچھیں صاف کروانے کے بعد نئے سال میں چپ کر کے بوریا بسترا لپیٹنے کے بعد بھمبر جا کر کے، آپ کی تو ویسے اس کارکردگی کے بعد سیاست بھی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، آپ بوریا بستر لپیٹیں، گھر جائیں، آرام کریں، یہ کھیل آپ کے بس کا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رفیق مغل کو دیجیے اجازت، اپنا رکھیے بہت سا خیال، اللہ نے کے بعد۔